اوور سپیڈنگ کرنے والے پر FIR درج ہوگی. اتنے سخت اقدام کی کیا وجہ, کیا ضرورت پیش آئی؟ Over speeding is one of the most lethal reason that is causing fatal accidents on motorway. You cross 150, آپ کی گاڑی کا جو بریکنگ ٹائم ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے, آپ کا ریئیکشن ٹائم بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے. ودن بلنک آف آئی اگر آپ کے سامنے آبسٹیکل آتی ہے کوئی, تو یو کانٹ جج کہ میں اس کو کس طرح اوائڈ کروں. ڈالا کلچر ہے, اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لینڈ کروزر کو کوئی نہیں روکتا, تو کس طرح ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے؟ سم ہاؤ وی آر مینیجنگ, ہم نے FIRs بھی دے رہے ہیں, اس پریشر کو بیئر بھی کر رہے ہیں, اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے ان لوگوں پہ جو روٹین میں اوور اسپیڈنگ کرتے تھے. جو بھی موٹر وے کے اوپر وائلیشن کرے گا اس کو ہم فائن بھی کریں گے, انفورسمنٹ بھی ہوں گے. اوور اسپیڈنگ کریں گے تو ان پہ FIRs بھی ہوں گے. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں GN اور میں ہوں طیب سلیٹی. ناظرین, آج آپ کی توجہ بڑے اہم موضوع کی طرف دلوانے جا رہا ہوں. موٹر وے پر اوور سپیڈنگ نہ صرف ٹریفک حادثات کا باعث بنتی ہے بلکہ بہت سی قیمتی جانوں کے ضیاع کا باعث بھی بنتی ہے. اس پر جو ہے وہ موٹر وے پولیس کی جانب سے بڑا سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. اس سارے معاملات پر قابو پانے کے لیے اب جو ہے اوور سپیڈنگ پر جو ہے FIR درج کی جائے گی. ہمارے ساتھ SP موٹر ویز شہباز عالم صاحب موجود ہیں, بات کرتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا سخت ایکشن کہ اب جو ہے اوور سپیڈنگ کرنے والے پر FIR درج ہوگی, اتنے سخت اقدام کی کیا وجہ, کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں, ہر جو ہمارے اس طرح کے انیشیٹیوز ہوتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ اس کے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی اوور سپیڈنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم روٹین میں اسپیڈ چیکنگ کیمراز ہیں اور ہم فائن بھی امپوز کرتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے فائنس بھی انہانس کی ہیں سو ڈیٹ کے جو ٹریفک لاز ہے اور اس کی لا ابائڈنگنیس اور ڈیٹرنس جو ہے وہ ہم موٹر ویز کے اوپر پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن جو ہمارے جو موٹر ویز کے اوپر جو حادثات کی جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں, جو اس میں اعداد و شمار ہے, اس میں جو ون آف دا مین ریزن فار دا فیٹل ایکسیڈنٹ از اوور اسپیڈنگ. اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں اس کی بھی میں ریزن بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جو ریئیکشن ٹائم ریڈیوس ہو جاتا ہے وین ایور یو ٹریولنگ آن اے ہائپر اوور اسپیڈ. لائک روٹین میں 120 130 پہ آپ جا رہے ہیں, یو ہیو اے کوائٹ کنٹرول آن یور وہیکل. ادروائز وین یو کراس 150 تو آپ کی گاڑی کا جو بریکنگ ٹائم ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے, آپ کا ریئیکشن ٹائم بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور ود ان بلنک آف آئی اگر آپ کے سامنے آبسٹیکل آتی ہے کوئی, تو یو کانٹ جج کہ میں اس کو کس طرح اوائڈ کروں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے گاڑی رول اوور ہو جاتی ہے, آپ کٹ کرتے ہیں اس سے رول اوور ہو جاتی ہے, ہٹ ہو جاتی ہے, پراپر بریکنگ نہیں ہوتی, کولیجن ہو جاتا ہے. تو اوور اسپیڈنگ از ون آف دا موسٹ لیتھل ریزن دیٹ از کازنگ فیٹل ایکسیڈنٹس آن موٹر وے. اینڈ ان آرڈر ٹو کرٹیل ڈاؤن دس ٹینڈنسی ہم نے FIRs کا اندراج کا سلسلہ شروع کیا, اور اس کے بڑے ہی پازیٹیو ریزلٹس ہمیں ملے ہیں. کتنی FIR جو ہیں وہ اب تک ہو چکے ہیں اور یہ امپلیمنٹیشن کب سے ہے؟ تقریباً یہ مجھے ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں, لیکن آلموسٹ یہ 2-2.5 مہینے ہو چکے ہیں جب سے ہم نے یہ انفورسمنٹ سٹارٹ کی ہے. ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں عبدالعلیم صاحب اور ہمارے IG BA ناصر صاحب, ان کی خصوصی ہدایات پہ ہم نے یہ کمپین سٹارٹ کی اور اس کو بڑا سکسیزفلی لے کے ہم چل رہے ہیں, اور اس کو سسٹین کیا ہوا ہے ہم نے سو ڈیٹ کہ اگر یہ ابھی ہم نے کارروائی کی ہے یا ابھی ہم نے انفورسمنٹ کی ہے تو اس کا فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا اس کا اثر رہے. اور لوگوں کو یہ چیز باور کروانا چاہتے ہیں کہ اوور اسپیڈنگ ان کے لیے نہ صرف جان لیوا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی یہ نقصان کا باعث بنتی ہے. اور اس حوالے سے ابھی تک تقریباً کچھ 125 کے قریب FIRs جو سیکٹر M3 ہے یہ ہم دے چکے ہیں, اور آل اوور دا پاکستان یہ تعداد کافی زیادہ ہے. مجھے بتائیے گا کہ یہ کوئی مخصوص موٹر ویز ہوں گی جہاں پر یہ FIRs ہوں گی, یا اوور آل پاکستان بھر میں جتنے بھی موٹر ویز ہیں سب پر جو ہے وہ اوور اسپیڈنگ پر جو ہے FIR درج کی جائے گی؟ جی ابھی یہ تمام موٹر ویز کے اوپر یہ امپلیمنٹ کیا ہے کہ ہائی ویز کے ڈائنامکس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. وہاں پہ ہم اس طرح اوور اسپیڈنگ نہیں ہوتی. ایون وہاں پہ بھی اگر کوئی کرتا ہے 150 کراس کرتا ہے, ہی از آلسو لائبل فار دا FIR. لیکن وہاں پہ ان پریکٹس یہ چیز نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ رش بہت ہے اور وہاں پہ اوور اسپیڈنگ ہوتی بھی نہیں. لیکن جتنی موٹر ویز ہیں اس کے اوپر اسٹرکٹلی اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. اسپیڈ لمٹ جو ہے مختص کی گئی ہے کہ اتنی اسپیڈ سے زیادہ جو ہے وہ FIR ہوگی. دیکھیے جو اسپیڈ لمٹ ہے جو نارملی ہماری 120 ہے اسپیڈ لمٹ موٹر ویز کے اوپر, 130 تک ہم اس کو ریلیکسیشن دیتے ہیں, 130 سے آنورڈ پہ
فائن ہوتا ہے ان کو. لیکن وین یو کراس 150 دین اس کے بعد پھر ہم ایف آئی آر کا اندراج کرتے ہیں. لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ چونکہ بینگ آفیسر آپ کے پاس کمپلینٹس بھی آتی ہوں گی, کچھ ہمارا پاکستان میں ڈالا کلچر ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کس طرح ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے؟ جی آپ نے بالکل بڑا پرٹیننٹ کوشچن کیا ہے کہ دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم جو اوور اسپیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں یہ ایس یو ویز ہیں, لینڈ کروزرز اور جس طرح بھی یہ ہیوی وہیکلس ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی دے ہیو سم انفلوئنس آلسو, بٹ سم ہاؤ وی آر مینیجنگ. ہم نے ایف آئی آرس بھی دے رہے ہیں, اس پریشر کو بیئر بھی کر رہے ہیں, اور جو لاس کی پراپر امپلیمنٹیشن اس کو ہم انشور کر رہے ہیں. اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے ان لوگوں پہ جو روٹین میں اوور اسپیڈنگ کرتے تھے, اینڈ دے تھاٹ کہ جی اٹس دیئر رائٹ ٹو ٹریول آن ہائپر اوور اسپیڈ. ناؤ دے آر ویری کاشیس اور بڑے محتاط طریقے سے بھی وہ ٹریولنگ کرتے ہیں. واضح جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے آپ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہم عام روڈز پر بھی دیکھتے ہیں کہ عوام ایک شکایت کرتی نظر آتی ہے ٹریفک وارڈن سے بالخصوص کہ جی بائک والے کو روکا جاتا ہے, رکشے والے کو روکا جاتا ہے, چھوٹی گاڑی والے کو روکا جاتا ہے, لینڈ کروزر کو کوئی نہیں روکتا. بڑی گاڑیوں کے جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ مارجن دے دیا جاتا ہے یا ان لوگوں کو روکا ہی نہیں جاتا. اس جو ہے ایک مائنڈ سیٹ کو کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے جو لوگوں میں ایک کوشچن ہے؟ دیکھیں کوشچن تب رائز ہوتا ہے جب کوئی ایشو ہوتا ہے, اور یہ ایشو بالکل پرسسٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی ہر وہ شخص جس کا کوئی انفلوئنس ہے, ریلیشن ہے, تعلق ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے ایٹ دی اسپاٹ جب ان کو روکا جاتا ہے, چاہے وارڈنس ہوں, چاہے ٹریفک پولیس ہو, چاہے لوکل پولیس ہو. اٹس اے پارٹ آف آور سوسائٹی ایٹیچیوڈ ہے یا سوسائٹی کا ایک یہ کنڈکٹ ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا کرنا. ہم نے ان معاملات میں یونیفارمٹی کو ہمیشہ اپنی اولین ترجیح رکھی ہے, وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. جو بھی موٹر وے کے اوپر وائلیشن کرے گا ادھر از این انفلوئنشر اور ناٹ, تو وہ انفورس ہوگا. اس کو ہم فائن بھی کریں گے, انفورسمنٹ بھی ہوں گے. اوور اسپیڈنگ کریں گے تو ان پہ ایف آئی آرس بھی ہوگی. صحیح. اچھا ایک اور ایشو ہے, موٹر وے پر ٹریول کرتے اکثر ہماری نظر پڑتی ہے ارد گرد فصلوں پر, تو لوگوں نے فصلیں جلائی ہوتی ہیں, اسٹبل برننگ جسے ہم کہتے ہیں. اس حوالے سے بھی سنا کوئی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ اسٹبل برننگ از ون آف دا موسٹ پرومیننٹ ریزن دیٹ از کنٹریبیوٹنگ ان اسموک اینڈ اسپیشلی انوائرمنٹل ڈیٹیریوریشن. جو ہماری پریمیسز ہیں موٹر ویز کی, اس کی جو آب و ہوا ہے اس میں نہ صرف کہ یہ پولوشن کا سبب بنتا ہے, بلکہ یہ ہماری جو روڈ کے اوپر گاڑیاں جا رہی ہیں, جب اسٹبل بننے کے بعد دھواں روڈ کے اوپر آتا ہے تو اس سے ویزیبلٹی بھی ڈکریز ہو جاتی ہے. حکمت عملی بنائی گئی. ویزیبلٹی جب ڈکریز ہوتی ہے تو پھر پرابیلٹی آف ایکسیڈنٹ بڑھ جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے لیٹرس لکھے. میرے پاس جو ایریا ہے دیٹ کنسسٹ آف 5 ڈسٹرکٹس. ہر ڈسٹرکٹ کے ڈی سی اوز کو ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ الانگ سائڈ دا موٹر وے جو دفعہ 144 ہے وہ نافذ کی جائے فصلیں جلانے پہ. اور ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی ہیں, ان کے خلاف ہم کارروائی بھی کر رہے ہیں. پلس جو ہماری واٹر اینڈ جوڈیشل کمیشن ہے جو لاہور میں, اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, پھر ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے, ڈسٹرکٹ پولیس ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان تمام کا ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس میں ہم جتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ ہم ان کو بھیجتے ہیں, اور اس کے اوپر جو کنسرنڈ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس پہ ایکشن لیتی ہیں. اچھا اس جو ایف آئی آر کی جا رہی ہیں اوور اسپیڈنگ پر, میں کم ٹو دی پوائنٹ کہ لوگوں کو اویئرنیس کیسے دی جا رہی ہے؟ کوئی سوشل میڈیا پر آگاہی مہم ہے, سائن بورڈس کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس کس طرح سے دی جا رہی ہے موٹر وے پولیس کی جانب سے کہ اوور اسپیڈنگ اس حد تک خطرناک ہے اور اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں ہماری جو کمپینس ہیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے وہ آلریڈی وہ رائٹ فرام دی انسیپشن آف دس ڈپارٹمنٹ, تو اویئرنیس کمپینس تو ہم عوام کو آلریڈی پرووائڈ بھی کر رہے ہیں. اور جس طرح ریسنٹ انوویشنز ہوتی ہیں یا جو نئے قوانین متعارف کروائے جاتے ہیں تو ان کو پہلے ہم بریف کرتے ہیں لوگوں کو تھرو سوشل, الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا, بلکہ روڈ یوزرز کو بھی ہم اس حوالے سے کنوے کرتے ہیں. ایف آئی آرس کے حوالے سے بھی آلریڈی کافی زیادہ ہم اویئرنیس کمپینس کر چکے ہیں.
प्रिंट मीडिया के थ्रू भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी। नाउ एवरीबॉडी नोज़ कि जी अभी 150 आप क्रॉस करेंगे तो आप पे FIR होगी। और आई डोंट थिंक सो कि कुछ लोगों को ना पता हो, और अगर नहीं भी पता तो अभी हम ये कैंपेन चल रही है, तो ग्रेजुअली एवरीबॉडी नोज़ कि जी अभी मोटरवे के ऊपर ये FIR भी बाकी पर्चों की तरह ही होगी? क्या अदालत में इसको पेश किया जाएगा या मौके पर जो है वो फ़ाइन पे करके छोड़ दीजिएगा? कितनी नरमी होगी? क्योंकि अवाम में एक सवाल है कि जी FIR चूँकि एक लोगों में डर भी है और दूसरा लोग समझते हैं कि ये बड़ा सख्त अमल है, तो क्या इसको भी बाकी ही FIRs की तरह ही ट्रीट किया जाएगा? क्या कार्रवाई होगी इसके खिलाफ? इसमें देखिए गिरफ्तारी होगी? जी बिल्कुल। इसमें होता यही है कि देखिए, जब आप FIR देते हैं, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने कमिट किया है तो FIR होती है, और FIR के बाद वो आपकी गाड़ी भी कब्ज़े पुलिस में ली जाएगी और आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ऑल्दो कि इट्स बेलेबल ऑफेंस, नेक्स्ट डे आपका बेल भी हो जाएगा, आपको क्विटल भी मिल जाता है। लेकिन वो जो एक दिन कोर्ट जो है, हाँ जी, थ्रू प्रॉपर कोर्ट, आप इलाका मजिस्ट्रेट है या कंसर्न जो जज है, उनके आगे वो केस पेश होता है, और उसके बाद फिर वो उसकी प्रोसीडिंग के बाद उनको वो बेल मिलती है। तो इसमें कोई किसी किस्म की फेवर नहीं है। इस हवाले से कोई जदीद इन फ्यूचर कोई मज़ीद जो चीज़ें आ रही हैं जिसमें किस तरह से इन लोगों को जो है वो इनके लिए घेरा तंग किया जाएगा? जो लोग हैं मोटरवेज़ पर सफ़र करते हुए अपनी तो सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, साथ साथ जो बाकी मुसाफिर हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। जी बिल्कुल। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ ये कि अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं, बल्कि जो दूसरे रोड यूज़र्स होते हैं उनकी भी जान ख़तरे में आ जाती है जब इस किस्म की रैश ड्राइविंग होती है। इस हवाले से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनको हमारा डिपार्टमेंट अडॉप्ट कर रहा है। जो भी लेटेस्ट इनोवेशंस होती हैं कम्यूटर्स की सेफ्टी के लिए, हम बिल्कुल उसको हमारे जो हाई लेवल पे ये चीज़ें परचेज़ होती हैं और तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को वो दी जाती हैं। प्लस हमारे यहाँ जो कमिंग फ्यूचर में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो हमारा इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रैफिक, वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। उससे ना सिर्फ कि हम ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि जितनी हमारी अलॉन्ग साइड द मोटरवे जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो वैल्यूएबल इंस्टॉलेशंस हैं, लाइक फैंस है या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनकी भी हम ना सिर्फ उन पे भी नज़र रख सकते हैं, बल्कि रोड के ऊपर वायलेशंस की भी नज़र रख सकते हैं। उसमें मैनुअली ओवर स्पीडिंग के बजाय फिर ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ ओवर स्पीडिंग होगी, ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ ओवरवेट व्हीकल होगी। एट द टाइम ऑफ एग्जिट वो फिर उनको जो पेनल्टी टिकट्स है वो दिया जाएगा। एक तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, प्लस जितनी भी जो रेस्क्यू के हवाले से 11 22 तमाम इंटरचेंजेस के ऊपर वो डिप्लॉय है, FW की एम्बुलेंसेस अवेलेबल होती हैं। और प्लस अभी ये फ्यूचरिस्टिक एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि कोई हेली सर्विस भी इन केस ऑफ इमरजेंसी वो भी इंशाल्लाह जो है इस डिपार्टमेंट ये आवाम को प्रोवाइड करेंगे। ये कमिंग फ्यूचर के प्लान है। अच्छा शहबाज साहब, आखिर में आवाम के लिए क्या मैसेज है जो मोटरवे को यूज़ करते हैं? क्या हदायत देंगे, क्या पैगाम देंगे? देखें जी, चाहे लोग मोटरवेज़ यूज़ करते हैं या हाईवेज़ यूज़ करते हैं, चंद बातें जो मैं उनके गोशगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ वो याद रखें कि जब तक वो अपने घर में है महफूज हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं। लेकिन जब आप रोड पे आ जाते हैं ना, फिर आप की जो प्रोबेबिलिटी है या आपकी सेफ्टी है ना, वो 50% पे आ जाती है। लाइक आप गाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है, आप खुद तो बड़े मोहताज चला रहे हैं, लेकिन कोई आके आपको हिट ना कर दे, तो ये है कि आपने ना सिर्फ अपने आप को बचाना है, बल्कि आपने अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखनी है कि वो कैसे गाड़ी चला रहा है। इससे भी हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली, जो मैं तमाम लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, जब आप जर्नी प्लान करते हैं, लाइक आपने इस्लामाबाद जाना है, मुल्तान जाना है, लॉन्ग ट्रैवल है, सबसे पहले अपनी गाड़ी को, उसकी फ़िटनेस को इंश्योर करें। उसका इंजन फिट है, उसके टायर्स फिट है, आपकी नींद पूरी है, आप फ्रेश हैं, और गाड़ी चलाते हुए लाइक हमें सारे काम याद आ जाते हैं। हमने मोबाइल्स को भी ऑन कर लेना है, व्हाट्सएप भी स्टार्ट हो जाना है। प्लीज़ कतन ऐसे मत कीजिएगा। ऑन अ लाइटर नोट हमारी आवाम एक बात अक्सर करती है पाकिस्तानी कौम के
जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन ये देखें ना, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये सबसे बड़ी रीज़न आजकल बन रही है। मोबाइल फ़ोन्स, व्हाट्सएप है, लाइक, और जब आप मोटरवेज के ऊपर है और एक हाई स्पीड रूट के ऊपर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो फिर ये इस किस्म की डिस्ट्रैक्शन विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई आप जो है ना किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। इसलिए इन तमाम डिस्ट्रैक्शन से परहेज़ करें। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, शहबाज आलम साहब मौजूद थे हमारे साथ, एसपी मोटरवेज़। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। यकीनन मोटरवे पर सफ़र करते हुए हमारा फ़र्ज़ है कि हम तमाम क़वानीन की जो है वो पासदारी करें और सेफ्टी को इंश्योर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।